دوستو، حضرت امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس کے معاملات کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک مسٹر اور ملا کی تفریق کو نہ سمجھا جائے۔ اکابر علماء دیوبند نے ابتدا سے ہی خوبصورت طرز اور انداز اختیار فرمایا، اور وہ خوبصورت طرز اور انداز یہ تھا کہ دلی جو ہندوستان کا دارالحکومت تھا، ہندوستان کی راجدھانی تھی، اس راجدھانی کو ان حضرات نے چھوڑ دیا اور جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ مکہ چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ تشریف لے، وہاں سے قوت کو مجتمع کیا اور واپس مکے پر قابض ہو گئے۔ اسی طرح ان حضرات نے دلی کو چھوڑ دیا کہ دلی پہ حکمرانی اب مغلوں کی بادشاہت اور طرز بادشاہت کی وجہ سے باقی نہیں رہی تھی، اور ان حضرات نے دیوبند کو اپنا علمی، سیاسی اور تربیتی مرکز بنا، اور پھر وہاں سے واپس دیوبند سے دلی پر قبضے کا ارادہ کیا۔ لیکن ہمارا دشمن انگریز بڑا دشمن تھا، اس نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ملا اور مسٹر کے درمیان تفریق پیدا کر دی تاکہ ملا کو سیاست سے دور کیا جا سکے اور مسٹر کو بتایا جائے کہ اس کے چہرے پہ نہیں، اس کے دل میں داڑھی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسا پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں ہندوستان نہیں چاہیے، اتنا ملک چاہیے جتنا ایک رومال ہوتا، بس ہم الفاظ میں جیت جائیں، حقیقت میں چاہے ہماری جیت ہو یا نہ ہو۔ میرے محترم دوست، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، بیٹے اس کو بند کر دیجیے، بند کر دیجیے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حالات کا ادراک کیا اور مسٹر اور ملا کی باہمی تفریق کو دور کرنے کے لیے ملا کو اتنا طاقتور بنانے کی کوشش کی جو دنیا کے معاملات کو چلا سکے، اس لیے کہ وہ لوگ جو انگریز کی سازش کا شکار ہوئے، وہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ بس ہم کتابیں لکھیں گے اور کتابیں بیچیں گے، اس کے سوا ہمارا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم صرف ٹیوشن پڑھانے والے علماء اور ناظرہ خوانی کرنے والے علماء پیدا نہیں کریں گے، بلکہ نظام مملکت کو چلانے والے لوگ پیدا کریں۔ آج وہی جد و جہد
جو حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے دور مبارک سے شروع ہوئی تھی، وہ پاکستان بننے کے 75 برس کے بعد بھی جاری و ساری۔ میرے محترم دوستو، آج لطف کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو مولانا عبید اللہ سندھی کے فلسفے کو سمجھ نہ سکے، اس کو زبان سے برا کہتے رہے، لیکن اللہ نے اسی طبقے کے مولانا تقی عثمانی صاحب سے حضرت سندھی کے عملی فلسفے کی خوبصورتی کو کام میں لے لیا، اور جو کام ہمیں کرنا تھا اللہ نے مخالفین عبید اللہ سندھی سے عبید اللہ سندھی کے مشن کو پورا کروا دیا۔ میرا محترم دوست، حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست بڑی گہری سیاست ہے، جس میں ملکوں کے نام بدلنے کے باوجود حکمت برقرار رہتی ہے، اور یہی تسلسل نبوت ہے کہ نبی کا نام بدلتا رہتا ہے لیکن حکمت شریعت یکساں رہتی، اور شریعت کی حکمت سے ہی، تسلسل سے ہی وہ عقیدہ جنم لیتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد من الرسل۔ میرے محترم دوستو، آج پاکستان کے مختلف شعبوں میں ہمیں اپنی نمائندگی ہر سطح پر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان نواز لیگ کے ساتھ مل کے سیاست میں آگے ہیں، تو دوسرے کیمپ میں بھی علماء دیوبند کا وہ طبقہ جو سیاست کو واقعی بدلنا چاہتا ہے، اس کا وجود ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری جدوجہد اور ہماری فکر ہر طبقے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو کسی ایک طبقے تک محدود نہیں کرنا، بلکہ اس کو تمام طبقات تک لے کر جانا۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے مولانا مفتی ریاض جمیل صاحب میری گفتگو کے معاملے کو آگے بڑھائیں گے، پھر ڈاکٹر عبدالواحد قریشی صاحب، پھر عرفان الحق صاحب، پھر ہمارے دوسرے دوست اس چیز پہ اظہار خیال کرتے آئیں گے تاکہ ہم معاملات کو آگے چلاتے چلے جائیں۔ حق تعالی ہماری اس فکر اور سوچ کو نکھت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔